27 وہ مسلسل اپنی بلو اوشن آئیز سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو اپنی سرخناک لیے سے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ آتش کا دل بنانے کو تیار نہ تھا کہ وہ اس کی تبکی نگاہوں سے نظریں ہٹائے۔ السلام علیکم سر آتش، کیسے ہیں آپ؟ ابھی وہ طبیب سے کچھ کہتا جب ڈاکٹر کے سلام کرنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وعلیکم السلام، اللہ پاک کا کرم۔ طبیب کو اس وقت وہ کسی ڈرامے باز سے کم نہ لگ رہا تھا۔ سر یہ ان کے سن ہے اور یہ ڈاکٹر جانتا ہوں۔ ڈاکٹر کے تعارف کروانے پر آتش نے طبیب کو معنی سے دیکھا جبکہ وہ اب تک حیران تھی آخر وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے تعارف کروانے پر آتش نے طبیب کو معنی سے دیکھا جبکہ وہ اب تک حیران تھی آخر وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ ڈاکٹر تو کیا آتش دورانی سر یہ آپ سب؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ جی ہاں ایسا ہی ہے مسٹر شاویز۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اوہ تھینک یو سو مچ سر، آپ نہیں جانتے کہ آپ نے ہماری کتنی زیادہ مدد کی ہے۔ آپ کی وجہ سے میرے بابا جان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ نو نیڈ، اپنے فادر کا اچھے سے خیال رکھنا۔ آتش نے مختصر سا کہہ کر پیچھے کسی کو اشارے سے بلایا۔ وہ اس کا گارڈ تھا۔ آتش کے اشارے پر اس نے کوئی چابی نکال کر شاویز کی جانب بڑھائی جسے وہ نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری بائک کی چابی ہے، بہتر ہوگا نیکسٹ ٹائم جلد بازی میں کام لینے کی بجائے دماغ سے کام لو۔ کوئی بھی پرابلم ہو، کچھ بھی مسئلہ ہو، یہ میرے اسسٹنٹ کا نمبر ہے، کارڈ ہے، اس میں میرا نمبر ہے، کام آئے گا۔ وہ تھوڑے سخت مگر دھیمے لہجے میں کہتا ہوا شاویز کو مزید حیران کر گیا تھا۔ سر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ سب میرا مطلب ہوتا ہے چلتا ہے۔ ٹیک اٹ ایکسکیوز می۔ وہ یک طرفہ مسکراتے ہوئے ایک نظر طبیب کو دیکھتا ہوا وہاں سے دوسری وارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ ڈاکٹر کی بتائی گئی بات کے مطابق وہ کسی معذور بچے سے ملنے گیا تھا۔ ابھی دیکھیے میں نے کہا تھا نا وہ کتنے اچھے ہیں۔ شاویز کی بات پر طبیب نے بیزاری والے انداز سے اسے دیکھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کتنا بہتر جانتی تھی کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ آخر کون تھی وہ لڑکی اور کیا تعلق تھا دریس کا اس لڑکی کے ساتھ؟ آخر کون تھی وہ لڑکی اور کیا تعلق تھا دریس کا اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ جب سے آئی تھی اسے کچھ ہوش نہ تھا سوائے اس منظر کے جو وہ دیکھ کر آئی تھی۔ اسے اور کچھ یاد نہ تھا۔ وہ بکھرے بالوں کو دونوں مٹھیوں سے بیچے مزید دبوچنے لگی۔ اسے لگا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ اس نے آج صبح ہی کہا تھا نا کہ وہ دوسرے شہر جا رہا تھا، تو پھر کیا اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا؟ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اسے شدید سر درد کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بمشکل اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ سائیڈ ٹیبل پر سے سر درد کی میڈیسن نکال کر پانی کے ساتھ لی اور آنکھیں بند کیے وہیں لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند نے اپنی آغوش میں لیا تھا۔ البتہ یہ تو وقتی سکون تھا، آگے اور کیا کیا ہونے والا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا تھا۔ رات کا وقت تھا جب افتخار صاحب کو ہوش آیا۔ انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ طبیب اور شاویز سمیت حریم بھی ان کے ساتھ روم میں چلی گئی تھی جہاں افتخار صاحب کی طبیعت اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ وہیں وہ لوگ انہیں بتا چکے تھے کہ ان کا علاج آتش دورانی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ افتخار صاحب کی بات پر طبیب سکتے کی حالت میں کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ بابا جان وہ تو کب کے چلے گئے۔
کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ ابا جان، وہ تو کب کے چلے گئے؟ افتخار صاحب نے حیرانی سے کہا۔ جی بابا جان، وہ تو آدھے گھنٹے کے بعد ہی واپس چلے گئے تھے۔ افتخار صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ زندگی رہی تو ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ وہ عہد کرتے ہوئے واپس بیڈ پر لیٹ گئے، جبکہ حریم آئزل کو کال کرنے کی غرض سے باہر چلی گئی۔ بابا، میں میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ شاویز بہانہ کرتا ہوا اس کے پیچھے چلا گیا۔ اف آئزل، کہاں ہو تم؟ مزید ہو تم پلیز پک اپ دی کال۔ وہ کینٹین کے سامنے کھڑی مسلسل اسے کال پہ کال کیے جا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب نہ تھا۔ حریم جی، پیچھے سے آتے شاویز کی آواز پر وہ اسے پلٹی سے اسے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ہاں حریم جی، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، چلیں کچھ کھا لیں، شاویز نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ شاویز نے دیکھا تھا وہ تھوڑی پریشان لگ رہی تھیں۔ کیا ہوا خیریت؟ تھوڑی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا خیریت؟ میں کب سے آئزل کو کال کر رہی ہوں اور ریسیو ہی نہیں کر رہی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ حریم نے پریشانی ظاہر کی۔ آئزل، میں کب سے آئزل کو کال کر رہی ہوں، ریسیو ہی نہیں کر رہی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ حریم نے پریشانی ظاہر کی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اب جب کہ بابا ٹھیک ہو چکے ہیں تو آپ کو گھر چلے جانا چاہیے۔ میرا مطلب آپ تھک گئی ہوں گی نا؟ شاویز نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، میں بس تھوڑی ہی دیر میں جاتی ہوں، بس انکل سے مل لوں۔ شاویز نے اس بات میں سر ہلایا اور دونوں واپس اندر کو چلے گئے۔ حریم نے افتخار صاحب کو اللہ حافظ کیا اور طبیب سے مل کر وہاں سے گھر جانے کے لیے نکل گئی، جبکہ شاویز پھر سے کوئی بہانہ بنا کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ حریم جی سنیں۔ کوئی بہانہ بنا کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ حریم جی سنیں۔ ہاں، وہ جو بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اچانک رکا۔ حریم جی، اتنی رات ہو چکی ہے، آپ کا اکیلے جانا مناسب نہیں۔ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میری بائک۔ آگے وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ ہاں، آج وہ بڑی ہمت کر کے اسے فلاورز اور لو نوٹ دے آیا تھا، مگر ابھی اس وقت وہ اس سے اس بارے میں بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی شاویز۔ حریم نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اندھیرا بہت ہو چکا ہے، اس وقت آپ کا یوں کسی بھی رکشے یا بس میں جانا مناسب نہیں۔ تو آپ تھا۔ حریم نے اس بات میں سر ہلایا تھا کہ وہ بائک پارکنگ سے نکال کر وہاں سے لے آیا اور حریم اس کے کندھے کو مضبوطی سے پکڑے اس کے ساتھ بائک پر گئی تھی۔ دوران سفر ان کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی، مگر شاویز کو اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے سکون سا مل رہا تھا، جبکہ حریم مجبور تھی کیونکہ وہ کبھی بائک پر نہ بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار اس نے بائک پر بیٹھنے کی ہمت کی تھی، تبھی تو وہ گرنے سے ڈر رہی تھی۔ تھینکس شاویز۔ تھینکس تو مجھے کہنا چاہیے، ہمیشہ آپ برے وقت میں ہمارے ساتھ رہی ہیں۔ شاویز کی بات پر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ میرا فرض تھا۔ اللہ حافظ، وہ کہتی ہوئی اپارٹمنٹ کے اندر جانے لگی۔ حریم جی، اس کی آواز پر وہ پلٹی۔ مجھے انتظار رہے گا۔ وہ ذومانی الفاظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اب تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کس چیز کے انتظار کی بات کر رہا تھا۔
وہ زمانی الفاظ میں کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ اب تک یہی سوچ رہی تھی آخر وہ کس چیز کے انتظار کی بات کر رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے مگر وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ آئزل کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ 2 دن ہو گئے تھے مگر وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ آئزل کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کا بخار تھا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے سرہانے بیٹھی اس کی پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، مگر اب تک اس کی حالت اس رات شبیز اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس رات اسے آئزل کمرے میں بے ہوش ملی تھی۔ بہت مشکل سے اسے ہوش آیا تھا مگر تب سے اب تک اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے اسٹریس سے دور رکھنے کا بتایا تھا، مگر اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آئزل کی یہ حالت کس کی وجہ سے تھی۔ آئزل پلیز ہمت کرو، اٹھو، کچھ کھا لو۔ حریم نے اس کی پیشانی پر ہتھیلی رکھ کر بخار کا جائزہ لیا، جو کہ اب تھوڑا کم محسوس ہو رہا تھا۔ آئزل اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ حریم نے اسے سہارا دے کر ٹیک سے بٹھایا۔ حریم میرا موبائل۔ اس کا سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، آئزل تم ٹھیک ہو جاؤ پھر کر لینا استعمال۔ حریم نے اس کا موبائل سائلنٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کے دوستوں کی میسیجز آئے جا رہے تھے جس کا جواب حریم دے نہیں سکتی تھی۔ حریم پلیز میرا موبائل دو، مجھے چیک کرنا ہے۔ شاید دریز اس سے تو ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اس کی ضد کی وجہ سے حریم نے اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ موبائل چیک کرنے لگی کہ کوئی میسیج نہ تھا۔ آئزل دیکھو، دریز بھائی نے تمہیں ایک بھی مرتبہ کال کی ہی نہیں، لیکن تمہارے ڈیڈی نے مسلسل کالز کی ہیں جنہیں میں ریسیو نہ کر سکی کیونکہ میں ان سے کہتی بھی کیا۔ دیکھو آئزل، میری بات مانو تو ان کی فکر چھوڑ دو۔ اگر وہ تم سے سچی محبت کرتے ہوں گے تو خود تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ حریم اسے مسلسل سمجھاتی جا رہی تھی، مگر عشق کا بھوت ایسا چڑھا تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آئزل پلیز بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو کتنا وقت گزر گیا، تمہارے ڈیڈ تمہیں کب سے اس لڑکے سے ملنے کا کہہ رہے تھے۔ شاید وہ پاکستان آ گیا ہو جبھی تمہارے ڈیڈ نے کال کی ہو۔ آئزل خوفیت سے اسے دیکھنے لگی، جس پر اس نے اشارے سے اسے کال کرنے کا کہا۔ حریم میں ان سے بات نہیں کروں گی، مجھے نہیں ملنا اس شخص سے، اس نے بیزاری سے کہا۔ آئزل اچھا بس ایک بار بات تو کر کے دیکھو تو صحیح وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حریم کی سمجھانے پر اس نے اپنے ڈیڈ کو کال لگائی۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، میرا پرنس بیٹا کیسا ہے؟ اور کدھر غائب تھی تم؟ میں تمہیں کب سے کالز کر رہا تھا۔ وعلیکم السلام، میرا پرنس بیٹا کیسا ہے اور کدھر غائب تھی؟ میں تمہیں کب سے کالز کر رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ قاسم صاحب نے فکر مندی سے اور لاڈ کے ملے جلے انداز میں کہا، جس پر وہ گہری سانسیں لینے لگی۔ ڈیڈ آئی ایم فائن، آپ کیسے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں بھی ٹھیک میرا بچہ، بتانا یہ تھا کہ میں بہت جلد پاکستان آ رہا ہوں، اور اس بار کچھ مہینوں کے لیے۔ قاسم صاحب کی بات پر وہ تھوڑا خوش ہوئی تھی۔ کیا سچی ڈیڈ؟ پھر بتائیں آپ کب آ رہے ہیں؟ اس نے خوش دلی سے پوچھا۔ بس یہی کوئی 1 مہینے تک، لیکن مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ ارتضیٰ کل شام ہی یہاں سے پاکستان کے لیے نکلے گا، تو ہو سکتا ہے وہ پرسوں تم سے ملنے آئے۔ میں نے اسے تمہارا نمبر دے دیا تھا۔ جہاں وہ ان کے آنے کی خوشی میں بہت خوش تھی، وہیں وہ اس غیر شخص کا نام سن کر پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔
بنا کچھ کہے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ آئزل یہ کیا کیا اللہ حافظ کیے بنا ہی فون بند کر دیا۔ حریم نوٹ کر چکی تھی کچھ تو ہوا تھا ہاں تو کیا کروں، اس غیر شخص کے لیے آنے پر خوشی مناؤں، اس سے ملنے کے لیے رضامند ہو جاؤں، وہ سخت لہجے میں کہنے لگی، جس پر حریم نے اپنا سر پکڑا۔ دیکھو آئزل، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہی شخص ٹھیک ہے، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ حریم کی بات پر وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا حریم، کیا کہی جا رہی ہو؟ اس نے مزید آنکھیں دکھائی۔ اوف اللہ، اچھا سوری نا آئزل، میں بس یہ کہہ رہی تھی جیسا چل رہا ہے فی الحال اسے ویسے ہی چلنے دو۔ دیکھو تم خود سوچو، اگر تم ڈیڈ کو اس کے بارے میں بتاؤ گی تو وہ اس سے ملنا بھی چاہیں گے، رائٹ؟ مگر تم اس وقت یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ ہے کہاں اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ حریم کی بات پر آئزل اب سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اور اب اگر تم ارتضیٰ نامی شخص سے ملنے سے انکار کرو گی تو ڈیڈ ریزن پوچھیں گے، پھر کیا کرو گی تم؟ اس لیے کہہ رہی ہوں جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو، اور بہتر ہوگا تم فی الحال خاموش رہو۔ حریم نے اسے نرمی سے سمجھایا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ تم کہہ رہی ہو میں شادی کے لیے حامی بھر لوں؟ نہیں یار، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ کون سا آتے ہی تم سے شادی کر لے گا؟ ظاہر سی بات ہے تم دونوں کی ہی زندگی کا سوال ہے، یہ فیصلہ وہ اتنی جلدی نہیں کر سکے گا۔ پہلے تم اس سے ملو گی، جاری نہیں کر دے گا۔ اتنی جلدی نہیں کر سکے گا، زندگی کا سوال ہے، یہ فیصلہ وہ اتنی جلدی نہیں کرے گا۔ پہلے تم سے ملے گا، کچھ وقت تمہارے مجاز کو دیکھے گا، تمہیں سمجھے گا، اور اگر تم اسے سمجھ آ گئی تو آگے بڑھنے کا نہ تب تک ہو سکتا ہے دریش بھائی ہی تمہارے ڈیڈ سے مل لے اور مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اس بات پر وہ اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ اسے واقعی حریم کی بات سمجھ آ گئی تھی، جسے حریم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو حریم، روز کی لڑائی سے اچھا میں ڈیڈ کی بات مان ہی لوں، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گڈ، چلو شاباش، اب چلو تمہارا فیس واش کرواؤں، پھر کھانا بھی تو کھانا ہے، حریم نے اسے پیار سے کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ آج پھر سے وہ کال پر کال کیے جا رہے تھے، مگر اس بار انہوں نے ہار نہیں مانی تھی۔ جب دوسری طرف سے کال ریسیو کر کے سلام کیا گیا، وعلیکم السلام، امید ہے پہچان لیا ہوگا۔ ان کی بات پر دوسری طرف سے ہاں میں جواب ملا تھا۔ میں مشکل وقت میں ہوں، بہتر ہوگا میری مشکل آسان کر دو، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہوگا تم آسان کر دو، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہتر ہوگا کہ تم آ کر اسے لے جاؤ، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتا ہوں، اور میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ اب ہمیں یہ بات انہیں بتا دینی چاہیے، تب ہی آگے کچھ ہوگا۔ دوسری جانب سے کسی نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، کیا مطلب بتا دینی چاہیے؟ تم نے اسے اب تک کچھ بھی نہیں بتایا؟ انہوں نے ناسمجھی والے انداز میں کہا۔ نہیں، میں نے اب تک اسے یہ سب نہیں بتایا، میری ہمت نہیں ہوئی کس طرح یہ سب سنبھالوں۔ اس نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا۔ اوہ
ہمت نہیں ہوئی یا وعدے سے مکر رہے ہو؟ جب بڑے بن کر سامنے آئے تھے تب کہاں سے آئی تھی یہ ہمت؟ انہوں نے بھی تیزی انداز میں کہا، بات کو غلط رخ نہ دو، میں اپنے وعدے سے نہیں مکر رہا، بس مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ دوسری طرف سے دھیمی سی آواز میں کسی نے یہ کہا تھا، وقت اور کتنا وقت؟ ہاں، تم جانتے نہیں ہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور پھر اس کی زندگی کبھی بھی اندھیرے میں آ سکتی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے۔ اندھیرے میں آ سکتی ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے۔ وہ ان کے لہجے میں ڈر واضح ہو رہا تھا۔ پریشان مت ہو، جہاں اتنا وقت دیا ہے وہیں تھوڑا اور وقت دو، میں وعدہ کرتا ہوں تم میں سے اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ دوسرے شخص کی بات پر انہوں نے گہری سانس لی۔ مزید اور کتنا وقت؟ دوسرے شخص کی بات پر انہوں نے گہری سانس لی۔ مزید اور کتنا وقت؟ اس سال کی آخر تک کا وقت، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ وہاں محفوظ نہیں تو اسے کچھ دنوں کے لیے کہیں اور بھیج دو جہاں وہ محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس سال کے آخر تک میں رہا تو دیکھ لوں گا، لیکن اگر میں مر جاؤں تو تم اپنا وعدہ کبھی نہ بھولنا، ورنہ قیامت کے دن میرے ہاتھ ہوں گے اور تمہارا گریبان ہوگا۔ انہوں نے سنجیدہ سے انداز میں کہا، جس پر دوسری طرف سے مزید تسلی ملی، اور فون بند ہو گیا۔ قیامت کے دن میرے ہاتھ ہوں گے اور تمہارا گریبان ہوگا، انہوں نے سنجیدہ سے انداز میں کہا، جس پر وہ دوسری طرف سے مزید تسلی ملی، اور فون بند ہو گیا۔ اب ہی گھر کا سامان ختم ہو رہا ہوگا نہ، کیونکہ آخری مہینہ چل رہا ہے۔ وہ جو کچن میں کھانا بنانے کی غرض سے کھڑی آتش دھرانے کی مہربانی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاہباز کی بات پر اس کی سوچ کا محو ٹوٹا۔ ہاں ایسا ہی ہے، مگر تم پریشان نہ ہو، میں نے پارلر بات کر لی ہے۔ شاہباز کی بات پر اس کی سوچ کا محو ٹوٹا۔ ہاں ایسی ہی ہے، مگر تم پریشان نہ ہو، میں نے پارلر جوائن کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جاب بھی تلاش کر رہی ہوں۔ کل جاؤں گی میں ایک جگہ انٹرویو دینے۔ تبھی نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر شاہباز سر جھکائے وہیں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں کھڑے ہو؟ تبھی جب کیبنٹ کھولنے کے لیے پلٹی تو اسے ایسے کھڑا پا کر پوچھنے لگی، آپ یہ اگر آتش دھرانی نہ ہوتے تو شاید آج ہمارے بابا ہمارے بیچ نہ ہوتے۔ شاہباز نے سنجیدگی سے کہا، اللہ نہ کرے، ایسا تو نہ بولو، اور ویسے بھی وہ نہ ہوتا تو بھی پیسوں کا انتظام ہو ہی جاتا۔ میں نے روئمہ کو کال کی تھی، وہ لے آتی کچھ پیسے۔ روئمہ کا نام سن کر وہ جو مایوسی سے سر جھکائے کھڑا تھا اچانک سے اس کی طرف آیا۔ ہے، ابھی بابا کے علاج کے لیے آپ نے اس بلیک بیوٹی کو کال کیوں کی تھی؟ وہ کون سا کسی ملک کی شہزادی لگی ہے جو اچانک سے لاکھوں روپے نکال کر ہتھیلی میں رکھ دیتی؟ شاہباز جس طرح کرنٹ کھا کر آگے بڑھا تھا، طبیعت اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ شاہباز کیا ہو گیا؟ کیوں اس بیچاری کو اتنا برا بھلا کہتے ہو؟ طبیعت کی بات پر وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ برا بھلا کہتے ہو؟ طبیعت کی بات پر وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ بیچاری؟ آپ ہی وہ کوئی بیچاری نہیں، ایک نمبر کی چالاک لومڑی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی 2 دن پہلے اس نے فیس بک پر میری نئی پروفائل پر ہنسنے والے کمنٹس بھی کیے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے چوزا بھی کہا تھا۔ اب آپ ہی بتائیں، میں کہیں سے چوزا لگتا ہوں کیا؟
وہ ایک اسٹائل سے اپنے بالوں کو سنوارتا ہوا باہر کی جانب جانے لگا، جبکہ پیچھے نظر گئی تو جیسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ بابا جان، آپ یہاں؟ میرا مطلب وہ آپ آرام کر رہے تھے نا؟ پھر یہاں کیسے؟ آپ کو ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے نا؟ ہاں 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 بالکل، آپ کو آرام کا ہی تو کہا تھا۔ وہ الٹی سیدھی باتیں بناتا ہوا خود ہی ہنسنے لگا، پھر چپ ہو کر کھڑا ہوا، جبکہ اس کے ایسے رویے پر تبیر بھی باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ ارے روئمہ بیٹی، نے تجھے چوسا کیوں کہا؟ گدھا کہنا تھا نا گدھا۔ افتخار صاحب کی بات پر جہاں تبیر بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھی، وہیں وہ چہرے کے عجیب و غریب زاویے بنائے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ افتخار صاحب کی بات پر جہاں تبیر بامشکل اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھی، وہیں وہ چہرے کے عجیب و غریب زاویے بنائے اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ اب یہاں کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے؟ چل مجھے کمرے کی طرف لے کر چل، مجھ سے ویل چیئر چلائی نہیں جا رہی۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چلائی نہیں جا رہی افتخار صاحب کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بیچارگی والا منہ بنائے باہر کو آیا، جہاں صحن میں ان کی ویل چیئر تھی، اور انہیں کمرے کی جانب لے گیا۔ آیا بڑا فیس بک پر ہیرو بننے والا، ویل چیئر ٹھیک سے چلانی تو آتی نہیں گدھا۔ مسلسل بڑبڑائے جا رہے تھے، جبکہ وہ منہ بنائے انہیں سہارا دیتا ہوا ویل چیئر سے بیڈ پر بیٹھنے لگا۔ بابا جان، یہ لیں آپ کا سوپ۔ تبیر سوپ کا پیالہ پکڑے ان کے کمرے میں آئی۔ کھڑا کھڑا دیکھ کیا رہا ہے؟ سوپ کو پلائے گا؟ شاویز جو آنکھیں گھمائے ادھر دیکھ رہا تھا، اب ان کی جانب دیکھنے لگا۔ جی جی بابا، میں پلاتا ہوں نا سوپ۔ اور انہیں تو کیا تیرا اپنا دماغ کام نہیں کرتا؟ وہ بچی صبح سے کسی اور نہ کسی کام میں ہی مصروف ہے، تھک گئی ہوگی، اور تجھے تو فرصت ہی نہیں اپنے یہ جھاڑو بون سے بال بنانے سے۔ ایک بار پھر وہ اس کی عزت افزائی کر گئے تھے، مگر اب بار انہیں اس نے اس کے جان سے پیارے بالوں کو ایسا کہا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ بیچارہ چپ چاپ سوپ پلانے میں مصروف ہو گیا۔ شام کا وقت تھا جب آئزل کے موبائل پر میسج آیا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں آرام کر رہی تھی، مگر موبائل کی رنگ ہونے پر چیک کرنے لگی، شام کا وقت تھا جب آئزل کے موبائل پر میسج آیا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں آرام کر رہی تھی، مگر موبائل کی رنگ ہونے پر چیک کرنے لگی، جس پر دریس کا نام چمک رہا تھا، جسے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ مگر جو کچھ اس دن اس نے دیکھا تھا، اس کے بعد اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ کیا وہ اب بھی بھروسے کے لائق تھا؟ یہی سوچیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد پھر سے اس کا میسج آیا، مگر آئزل نے پھر سے اگنور کیا، مگر اب کی بار کال آنے لگی تھی، چونکہ آئزل نے اس کے میسج سین کر دیے تھے، مگر جواب نہ دیا تھا۔ کیا ہوا آئزل، تمہارا موبائل رنگ ہو رہا ہے؟ دیکھو کس کی کال ہے۔ حریم، جو اس وقت کچن میں بزی تھی، مسلسل موبائل بجنے کی آواز سن کر اندر دوڑی چلی آئی۔ پتہ ہے مجھے کس کی کال ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ حریم سمجھ چکی تھی۔ تو کیا تم بات نہیں کرو گی؟ حریم نے بھی دھیمے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس وقت آئزل کافی سنجیدہ تھی۔ نہیں، مگر کیوں؟ اسے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اس کے لیے آج بھی تڑپ رہی تھی، اور اب جب کال آنے لگی تھی تو وہ بات بھی کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے تڑپ رہی تھی، اور جب اب کال آ رہی تھی تو اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ اگر مجھے اس سے محبت ہوئی تو وہ میرے لیے اتنا ہی پریشان ہوا ہوگا جتنا میں ہوئی تھی، کیونکہ میں حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہو گئی تو وہ بھی میرے لیے اتنا ہی پریشان ہوگا جتنا میں ہوئی تھی۔
وہ سہت لہجے میں کہتی ہوئی بستر پر لیٹ کر کمفرٹر میں منہ چھپا گئی، جبکہ حریم اس کی حالت اب بھی کچھ خاص بہتر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ چکی تھی۔ اسے وقت چاہیے تھا سنبھلنے کا۔ حریم واپس کچن میں چلی گئی تھی، وہ جو اس وقت اس کی کرسی پر بیٹھا ہوا سامنے رکھی کرسی پر پیر ٹکائے مسلسل موبائل اسکرین پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ افتخار صاحب اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، مگر وہ اس وقت حریم کا نمبر سیو کر کے اسے میسج کرنے کا سوچ رہا تھا۔ بابا جان، آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ وہ جو کچھ دیر پہلے ہی پارلر سے آئی تھی، کھانا کھانے کے بعد اب چائے بنانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ ان صاحب سے پوچھ لو، انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ افتخار صاحب کی بات پر شویز کو دیکھنے لگی، جو دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر موبائل میں مصروف تھا۔ شویز چائے پیو گے؟ شویز چائے پیو گے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جی ہاں، 2 کپ ہلکی چینی۔ جی ہاں، 2 کپ ہلکی چینی کے۔ وہ اس وقت اتنا مگن تھا کہ تبیر کی بات پر وہ بنا کہتا چلا گیا۔ 2 کیوں 3 کپ پیو بیٹا، ویسے بھی جس سے باتیں کی جا رہی ہیں اس سے کر کے دکھانا۔ یہ فرمائشی پروگرام پھر دیکھنا انجام۔ 2 کیوں 3 کپ پیو بیٹا، ویسے بھی جس سے باتیں کہی جا رہی ہیں اس سے کر کے دکھانا، یہ فرمائشی پروگرام پھر دیکھنا انجام۔ وہ سختی سے کہتے ہوئے اسے ہوش پر آنے پر مجبور کر گئے۔ وہ جلدی سے تمیز سے بیٹھنے لگا۔ کیا مطلب بابا جان، کس سے بات؟ وہ بکھلا گیا تھا کیونکہ افتخار صاحب نے نوٹ کیا تھا جب بھی حریم اس کے سامنے ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب ہی چمک آتی تھی، اور وہی چمک اب بھی دکھائی دے رہی تھی۔ بس بڑھایا مطلب پوچھنے والا۔ ابھی وہ مزید شرمندہ ہوتا، مگر تب ہی دروازہ بجنے لگا۔ جا کے دیکھ کون آیا ہے۔ جی بابا جان۔ بکھلاتا ہوا باہر کو چلا گیا۔ تبیر بھی مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اتنی رات بھلا کون آ گیا؟ 20 سالوں سے ہوں اس گھر میں، مجال ہے کبھی کوئی آیا ہو؟ مجال ہے جو کبھی کوئی آیا ہے اس بلیک بیوٹی کے بجائے۔ وہ منمناتا ہوا گیٹ کھولنے لگا، مگر جب سامنے نظر گئی تو حیران رہ گیا۔ وہ دوسری جانب رخ کیے کھڑا تھا، مگر جب پلٹا تو شویز کو حیران کر گیا۔ سر آتش درانی، وہ جو اس وقت پتیلی میں پانی بھر رہی تھی۔ آتش درانی کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر سنک میں جا گرا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ بے یقینی سے کھڑی سے سننے گی الفاظوں پر غور کر رہی تھی۔ سر آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز اندر آئیں۔ شویز کی بات پر وہ مسکراتا ہوا اندر آنے لگا۔ وہ جو کچن کے دروازے پر کھڑی باہر سے آتے شخص کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر جلدی سے کچن کے اندر ہو گئی۔ کیسے ہو شویز؟ وہ اپنے معزز انداز میں چلتا ہوا ایک نظر پورے گھر پر دوڑاتے ہوئے اندر کی جانب آ رہا تھا۔ جی سر، اللہ پاک کا کرم۔ وہ بڑی ایکسائٹمنٹ میں اس کے پیچھے چلتا ہوا اندر کو آ رہا تھا۔ سر بابا اس روم میں ہے۔ شویز کی بات پر وہ سامنے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ مسلسل اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے اپنی حالت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا وجود پسینے ہونے لگا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وہ بڑے احترام سے کہتا ہوا آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے لگا۔ شویز کو وہ بہت پسند آ رہا تھا، مگر کچن کے دروازے پر کھڑی تبیر اس کی آواز سن کر انتہا کی حیران ہوئی تھی۔
وہ جو پوری انڈسٹری پر راج کرتا تھا، وہ جو کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا، وہ جس پر لوگ مرتے تھے، وہ شخص سیدھے منہ بات نہ کرتا تھا، وہ جس پر لوگ مرتے تھے، وہ شخص جس کے ایٹیٹیوڈ پر کوئی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکتا تھا، وہ گھمنڈی شہزادہ آج کس طرح احترام سے پیش آ رہا تھا۔ وہ شخص اسے ایک آنکھ نہ دیکھ پا رہا تھا۔ میں ٹھیک الحمدللہ، آپ کی وجہ سے وہ انہیں سر ایسا نہ کریں، کہیں آپ بڑے ہیں ہم سے۔ افتخار صاحب کی بات پر وہ جلدی سے ادب سے کہنے لگا، اس دن میں ذرا مصروف تھا تو سوچا کیوں نہ آج آپ سے مل لیا جائے۔ وہ کسی عام بندے کی طرح گفتگو کر رہا تھا۔ شاویز کو یہ کسی خواب سے کم نہ لگ رہا تھا۔ بالکل صحیح کیا آپ نے، اس دن میں بھی آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ افتخار صاحب نے خوش دلی سے کہا، سر شکریہ میرا نہیں، اس رب کا ادا کریں۔ ایسا اس لیے ممکن ہوا کیونکہ وہ ایسا چاہتا تھا۔ آتش نے ہلکی سی مسکراہٹ لیے کہا، جب اس کی نظریں تو کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھیں۔ اچھا بیٹا، کیا پینا پسند کرو گے؟ ویسے اس غریب خانے میں تمہیں کچھ خاص پیش نہیں کر پاؤں گا میں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں سر، جو آپ پلائیں گے وہ پی لوں گا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں سر، جو آپ پلائیں گے وہ میں پی لوں گا، منہ میں مسکراہٹ لیے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو تبیر کے ہاتھوں کی چائے پینا بہت اچھی بناتی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شاویز کو اشارہ کیا تو وہ کچن کی جانب چلا گیا، جبکہ تبیر کا نام سن کر آتش کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ آج بالکل ایک عام شخص کی طرح پیش آ رہا تھا، جبکہ افتخار صاحب کو وہ شخص بہت پسند آیا تھا۔ آپ جی، آتش دورانی آیا ہے، آپ کے ہاتھ کی چائے کا منتظر ہے وہ، شاویز نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا، جس پر وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ چائے؟ کیا وہ ڈائٹ پر نہیں؟ میں نے کہا، میں نے تو سنا ہے یہ لوگ بلیک کافی پیتے ہیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارے آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے انہیں چائے کا ایک کپ نہیں بلکہ پورا کا پورا ڈرم پینا ہے۔ بھائی، ایک وقت میں ایک کپ چائے پینے سے کون سے انسان کا پیٹ نکل آتا ہے؟ وہ کہتا ہوا واپس اندر چلا گیا، جبکہ تبیر کا دل کر رہا تھا وہ چائے میں زہر ملا کر دے دے۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ چائے کی ٹرے لیے اندر کی جانب آنے لگے، جہاں وہ تینوں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہیں تبیر کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہیں باتیں کر رہے تھے، وہیں تبیر کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھنے لگی، مگر اس نے ایک نظر آتش کو نہ دیکھا، جبکہ وہ مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت لائٹ بلو کلر کی سادے سے شلوار قمیض میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ وہ خود اس وقت ڈارک بلو 3 پیس میں تھا۔ بیٹھو بیٹا، وہ جو مڑ کر جانے لگی تھی۔ افتخار صاحب کی بات پر مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا، کیونکہ افتخار صاحب بیڈ پر تھے اور بیڈ کے برابر 3 کرسیاں اور ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا۔ تبیر شاویز کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی، اس لیے آتش آسانی سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ چائے اور بسکٹ لو بیٹا، افتخار صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ضرور انکل، اب آپ اتنی تعریفیں کر دی ہیں، آپ نے اتنی تعریفیں کر ہی دی ہیں تو میں مس تبیر علی کے ہاتھ کی چائے ضرور پیوں گا۔ ضرور انکل، اب آپ نے اتنی تعریف کر ہی دی ہے تو میں مس تبیر علی کے ہاتھ کی چائے ضرور پیوں گا، وہ منی ہیزی سے کہتا ہوا
اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں تھا، مگر تبھی نظریں جھکائے وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آتش نے ایک سپ لیا۔ ویسے تو وہ واقعی کافی کے علاوہ بیئر اور وسکی ہے پیا کرتا تھا، مگر اس کی چائے میں ایسا جادو تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں گرم چائے ختم کر گیا۔ چائے تو واقعی بہت زبردست بنائی ہے آپ نے۔ چائے تو واقعی بہت زبردست بنائی ہے آپ نے مسٹر طویل علی۔ دل کر رہا ہے ایک اور کہ بنواؤں۔ اس نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، مگر وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، لیکن سب کو دکھانے کے لیے مجبوراً اسے چھوٹی جھوٹی مسکراہٹ دکھانی پڑی تھی۔ اور اسے ایک اور کپ کو میں تمہارے منہ پر دے ماروں، وہ دل ہی دل میں کہتی ہوئی مٹھیاں بیچنے لگے۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور آئی بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور ناول پسند آیا تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔